النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے جو چل رہا ہے، اس میں یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی۔ گزشتہ جمعے اس پر بات ہوئی تھی۔ محرم الحرام اسلامی سن ہے۔ جس طریقے سے مسیحی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یوم پیدائش سے جو سن چل رہا ہے اس کو مسیحی سن کہا جاتا ہے۔ آپ مذاہب عالم کے سنین جو مروج ہے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی سن کسی کی ولادت کی خوشی میں یا کسی پرشوکت واقعے کی جانب منسوب ہے، لیکن اسلامی سن جو ہجری سے مشہور ہے اس کی نسبت آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ایک سبق پنہا ہے، ایک سبق اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیجا کرتے تھے یمن، لیکن اس پر کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوتی تھی۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو مشورہ دیا کہ آپ اسلامی سن متعین کیجیے۔ چنانچہ تمام صحابہ کو جمع کر کے تبادلہ افکار کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام کو سن اسلامی متعین کر دیا۔ لہذا اسلامی سال کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ اس مہینے سے اسلامی سال شروع ہوا۔ اگر ہم غور کریں محرم الحرام پر تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کون سا سبق پوشیدہ ہے، پنہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ذی الحجہ کے مہینے کے آخری ایام میں مدینۃ المنورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب آپ مدینۃ المنورہ پہنچے تو محرم الحرام کا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ سبق پنہا یہ ہے کہ اگر آدمی کے اسلام کی وجہ سے تمام اطراف و اکناف کے لوگ اس کے دشمن بن جائے، تمام اطراف و اکناف کے لوگ اس کے در پہ آزار ہو جائے، تمام اطراف و اکناف کے لوگ اس پر ظلم و ستم کرے اور اس کو تشدد کا نشانہ بنائے، تو اسلام نے اس کے لیے یہ حل تجویز کیا ہے کہ وہ اس شہر کو چھوڑ دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا، مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیا اور مدینۃ المنورہ تشریف لے کر گئے۔ اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، اسلام نے یہ حکم دیا جہاں پر تمہارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس شہر کو اور اس بستی کو چھوڑ دو۔ لہذا اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا، اللہ کے نبی نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ سبق اس میں پنہا ہے اور پوشیدہ ہے کہ اسلام کی کس قدر اہمیت ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ نے اسلام کو بچانے کے لیے شہر کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ظالموں سے اور کفار اور مشرکین سے مصالحت کر لو، اس میں گھل مل جاؤ، ان کے ساتھ رہنا سہنا شروع کر دو تاکہ تشدد کے اندر کوئی تخفیف پیدا ہو جائے۔ اسلام کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ سبق محرم الحرام کا ہمیں ملتا ہے کہ ہم محرم الحرام میں یہ سبق لے کہ اسلام کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کو چھوڑا، کس قدر اسلام کی اہمیت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ محرم الحرام ہی کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مظلومانہ شہادت ہے، انتہائی دردناک المیہ ہے تاریخ اسلام کا، اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہی ایک تاریخ نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی انتہائی المناک اور دردناک المیہ ہے۔
اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی مظلومانہ ہوئی. تو شہادت اسلام میں کئی لوگوں کی ہوئی، لیکن غور و فکر کرنا اور سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا، یہ اختلاف کون سا تھا، یہ سمجھنا سب سے اصل چیز ہے. اس کے لیے آپ کو غور و فکر کرنی پڑے گی، پہلی چیز. دوسری چیز، تاریخ کا مطالعہ لازم ہے کہ آپ کو حضرت حسین کی تاریخ اور کربلا کی تاریخ یاد ہونا ضروری ہے. جو اہم چیز ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے. یہ جو حضرت حسین اور یزید دونوں کے درمیان میں اختلاف تھا، یہ کوئی حق اور باطل کا معرکہ نہیں تھا. یہ بہت اہم چیز ہے. تمام لوگ اس طریقے سے کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہیں گویا کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہو. یہ کوئی حق اور باطل کا معرکہ نہیں تھا. یہ آپ کو آپ کی میموری میں فٹ کر لینا چاہیے. یہ ایک سیاسی اختلاف تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتلائی کہ میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین منتخب کر رہا ہوں، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا کہ میں یزید سے بیعت نہیں کروں گا خلافت کی. لیکن بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی رجوع کر لیا اور انہوں نے بیعت یزید پر راضی ہونے کا اظہار بھی کیا، جو تاریخ کے اندر موجود ہے. لہذا ہوا یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے خلافت جب یزید نے سنبھالی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید سے بیعت خلافت نہیں کی، اور ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے یزید کو وصیت کی کہ اگرچہ تم میرے جانشین منتخب ہو چکے ہو، لیکن اگر حضرت حسین تمہارے مقابلے میں آئیں تو تم ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا. یہ اصل چیز. نرمی کا برتاؤ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگر گوشہ رسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ان کو حاصل ہے، وہ نواز رسول ہے. چنانچہ یزید نے اس پر بھی عمل کیا. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یزید نے اس پر بھی عمل کیا. چنانچہ حضرت حسین جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ چلے گئے، جو تاریخ کی ایک طویل داستان ہے. مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد کوفہ کے لوگوں کے خطوط حضرت حسین کو آنا شروع ہو گئے کہ آپ کوفہ آ جائیے، کوفہ آئیے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی امداد کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ہم آپ کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں، یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کوفہ کے لوگ مجھ سے اتنی محبت کر رہے ہیں، کوفہ کے لوگ مجھے بار بار بلا رہے ہیں، آپ مکہ سے کوفہ آئیے، کوفہ آئیے، کوفہ آئیے. اس پر بھی حضرت حسین کو اطمینان نہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو بھیجا کہ تم کوفہ جا کے کوفہ کی نوعیت دیکھ کر آؤ کیا ہے. مسلم بن عقیل کوفہ گئے اور ایک مکان میں ٹھہرے تو 18,000 کوفہ کے مسلمانوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یہ کہتے ہوئے کہ ہم حضرت حسین کو اپنا خلیفہ بناتے. تو مسلم بن عقیل رحمہ اللہ نے سوچا کہ یہاں کے لوگ تو بالکل راضی ہو گئے اور حضرت حسین کو خلیفہ ماننا چاہتے ہیں. چنانچہ مسلم بن عقیل نے وہاں سے خط لکھا حضرت حسین کو مکہ المکرمہ کہ تم کوفہ آ جاؤ، کوفہ آ جاؤ، کوفہ کے لوگوں نے تو بیعت کر لی ہمارے ہاتھ پر آپ کے نام سے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں خط پہنچا اور ادھر یزید کو اطلاع ملی کہ کوفہ کے لوگوں نے بغاوت کی ہے. لہٰذا کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ہٹا دیا گیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا. جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں آیا
تو اس نے خطبے میں تقاریر کی، وہاں کے لوگوں کو ڈرا دیا اور مسلم بن عقیل کا قتل کر دیا، چھت پر بلایا۔ پوری نوعیت کوفہ کی بدل دی گئی، لوگوں کے مزاج بدل گئے، لوگوں کے خیالات بدل گئے۔